قبض کا علاج۔ اگر آپ قبض کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ اسے کم کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ قبض کے علاج کے بارے میں یہاں ایک جامع گائیڈ ہے۔ فائبر کی مقدار میں اضافہ کریں۔ فائبر پاخانہ میں زیادہ مقدار میں اضافہ کرتا ہے اور اسے نظام انہضام کے ذریعے آسانی سے منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنی غذا میں فائبر سے بھرپور غذائیں جیسے پھل، سبزیاں، سارا اناج، پھلیاں اور گری دار میوے شامل کریں۔ فی دن کم از کم 25-30 گرام فائبر کا مقصد بنائیں۔ ہائیڈریٹڈ رہیں، دن بھر وافر مقدار میں پانی پیے۔ مناسب ہائیڈریشن پاخانہ کو نرم کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے گزرنا آسان ہوتا ہے۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینے کا ارادہ کریں، اور اگر اب جسمانی سرگرمی میں مشغول ہیں یا گرم موسم میں باقاعدہ جسمانی سرگرمی آنتوں کی حرکت کو تیز کرنے کے لیے باقاعدہ ورزش میں مشغول ہوں۔ یہاں تک کہ اعتدال پسند جسمانی سرگرمی جیسے چہل قدمی، جاگنگ یا یوگا بھی ہاضمے کو فروغ دینے اور قبض سے نجات دلانے میں مدد کر سکتی ہے۔ باتھ روم کی باقاعدہ عادات قائم کریں۔ آنتوں کی حرکت کے لیے باقاعدہ شیڈول قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر روز، ترجیحی طور پر کھانے کے بعد، بیت الخلاء پر بیٹھنے اور آنتوں کی حرکت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے وقت مقرر کریں۔ آرام کرو اور تنگ نہ کرو۔ جلاب کا استعمال کریں۔ کاؤنٹر کے بغیر جلاب قبض کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن انہیں احتیاط سے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کی رہنمائی میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ جلاب کی مختلف اقسام دستیاب ہیں، بشمول بلک فارمنگ، محرک، آسموٹک اور پاخانہ نرم کرنے والے۔ ہر ایک قبض کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ پروبایوٹکس فائدہ مند بیکٹیریا ہیں جو آنتوں کی صحت کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ آنتوں کی حرکت کو منظم کرنے اور قبض کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ پروبایوٹک سپلیمنٹس لے سکتے ہیں یا پروبایوٹک سے بھرپور غذائیں کھا سکتے ہیں جیسے دہی، کیفیر، ساورکرٹ اور کمچی۔ پاخانہ کو نرم کرنے والے پاخانے کو نم کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے اسے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ خاص طور پر خشک، سخت پاخانہ والے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ سٹول نرم کرنے والے کاؤنٹر پر دستیاب ہیں اور انہیں وافر مقدار میں پانی کے ساتھ لینا چاہیے۔ نسخے کی دوائیں۔ بعض صورتوں میں دائمی قبض کے علاج کے لیے نسخے کی دوائیں ضروری ہو سکتی ہیں۔ ان میں نسخے کی طاقت کے جلاب، پروکینیٹک ایجنٹس دوائیں شامل ہو سکتی ہیں جو آنتوں میں سیال کے اخراج کو بڑھاتی ہیں۔ بنیادی وجوہات کا پتہ کریں۔ اگر طرز زندگی میں تبدیلیوں اور بغیر انسداد کے علاج کے باوجود قبض برقرار رہتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ کسی بھی بنیادی طبی حالت کی نشاندہی کریں اور ان کا ازالہ کیا جائے جو اس مسئلے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ چڑچڑاپن والے آنتوں کے سنڈروم، IBS، ہائپوتھائرائڈزم، ذیابیطس، آنتوں میں رکاوٹ جیسی حالتوں کے لیے مخصوص علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو شدید یا مستقل قبض کا سامنا ہے تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ کے قبض کی بنیادی وجہ کا تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور آپ کی انفرادی ضروریات کے مطابق مناسب علاج کے اختیارات تجویز کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قبض کے علاج کے لیے ایک جامع نقطہ نظر اپنانا، خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیوں، ہائیڈریشن اور اگر ضروری ہو تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کی رہنمائی میں طبی مداخلتوں پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔